رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیں گے سارے۔ ہمارے پاس گفتگو جو ہے وہ وجود خدا کے اوپر چل رہی ہے، اور وجود خدا کے اوپر جو برہان ہمارے پاس آیا وہ برہان امکان والوجوب تھا۔ الامکان والوجوب، جس میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ جو بھی امکان ہوگا، جو بھی ممکن وجود ہوگا، اسے ایک علت کی ضرورت پڑے گی کہ جس علت کو ہم واجب الوجود کہیں گے۔ اور ممکن وجود میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جس کا وجود اور عدم دونوں کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں، لہذا وجود دینے کے لیے کسی نہ کسی آپ کو علت کی ضرورت پڑے گی، اور وہ علت کیا ہوگی؟ واجب الوجود ہوگی۔ اگر واجب الوجود کو علت کے طور پہ قبول نہ کیا جائے تو پھر تسلسل لازم آئے گا، دور لازم آئے گا، اور اس طرح ہمارا وجود بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کو بھی کیا ہے؟ انکار کے مرحلے پہ ہم لے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہوا، اس شبہ نے جو ہے نا اس برہان کو کیا کیا؟ باطل کیا۔ اس شبہ نے کیا کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہوتی ہے اور وجود کے لیے کسی نہ کسی علت کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں، علت کی ضرورت نہیں ہوتی، چیزیں بغیر علت کے بھی ہو سکتی ہیں، اور کسی واجب الوجود علت کو اس کے پیچھے ماننا، ماورائی علت کو ماننا، یہ چیز عقلی طور پہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس شبہ کی جو بنیاد ہے وہ کوانٹم جو فزکس ہے اس نے کیا رکھی ہے؟ کوانٹم فزکس کے مطابق چیزیں بغیر علت کے ہو جاتی ہیں، خود بخود ہو جاتی ہیں، اور اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس کے پیچھے کیا علت ہے۔ علت کا سوال بھی وہ کہتے ہیں یہاں پہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس شبہ کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ساری بحث کیا سمجھنی پڑے گی کہ فزکس کیا ہے، اور ابھی جو کوانٹم فزکس چل رہی ہے وہ کس اصولوں پہ کام کرتی ہے، اور ان اصولوں کے تحت امکان اور وجوب کا کیوں انکار کر دیا گیا کہ امکان کے لیے وجوب کی ضرورت ہے، اور اسی فزکس کے تحت جو ہے وہ علت اور جو معلول ہے اس کے رشتے کا کیوں انکار کیا گیا۔ یہ ساری چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں کیا سمجھیں کہ فزکس کیا ہے، کلاسیکل کیا ہے، اور یہ چیزیں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ فزکس کیا ہوتی ہے۔ فزکس جو ہے وہ کہتے ہیں یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ طبیعت کے مطابق طبیعت اور قدرت کو جب آپ موضوع گفتگو بناتے ہیں، اور وہاں پہ آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ قدرت کیسے کام کر رہی ہے، نیچر میں کیا کام ہو رہا ہے، سورج کیوں حرکت کر رہا ہے، جب ایک چیز ہم چھوڑتے ہیں تو وہ زمین کی طرف کیوں چلی جاتی ہے، یہ کشش شکل زمین کے اندر کیسے آ رہی ہے، یہ جو ساری بحث ہوتی ہے ستاروں کی، زمین کی، جو بھی مادہ ہے، طبیعت ہے، اس کے متعلق بحث ہوتی ہے، یہ کس کا موضوع گفتگو بنتی ہے؟ فزکس کا بنتی ہے۔ تو فزکس کی بنیاد جو ہے وہ نیوٹن رکھی تھی، جسے ابھی کلاسیکل فزکس کہتے ہیں۔ تو نیوٹن نے جب اس کی بنیاد رکھی تو اس نے باقاعدہ کہا کہ یہ جو قدرت اور طبیعت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے کچھ کیا ہیں؟ قواعد اور قوانین ہیں۔ یہاں باقاعدہ جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے؟ علت اور معلول کا سلسلہ ہے۔ یعنی نیوٹن کے مطابق اگر آپ ایک بال جو ہے وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ لگے گی جا کے، لیکن نیوٹن کے مطابق اس میں بھی پورا ہم اس کو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بال کہاں پہ لگے گی۔ اس میں سب سے پہلے جس طاقت سے آپ نے پھینکی اس طاقت کو ہم نوٹ کریں گے، ہوا کا جو ماحول ہے اس کو ہم نوٹ کریں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ کس اینگل پہ آپ نے پھینکی، یعنی ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نوٹ کر کے مکمل طور پہ آخر پہ آپ کو فائنل بتا دیں گے کہ یہ جو آپ ابھی بال پھینکنے جا رہے ہیں کہاں پہ جا کے لگے گی۔ تو لہٰذا نیوٹن کی فزکس میں یہ چیز جو ہے وہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ ہمیں اس کی کیوں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا تھا کہ کیوں جو بھی ہے نا، کیوں اس کا آپ کو جواب تلاش کر دیتا تھا، کہ جو بھی آپ سوال کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے قدرت میں، ایسا نیچر میں کیوں ہو رہا ہے، تو نیوٹن نے اس چیز کی بنیاد رکھی کہ وہ ہر کیوں کا جواب آپ کو تلاش کر کے دے گا۔
اچھا یہ کب تک نظام چلا تھا؟ یہ اس وقت تک نظام چلا تھا جب تک انسانوں نے ایٹم جو ہے نا، ایٹم جو چھوٹا ذرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، اس کے اندر نہیں جھانکا تھا۔ جب سائنسدانوں نے ایٹم کے اندر جھانکنا شروع کیا اور جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اس کی طرف جاتے گئے کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کتنا ہے کتنا ہے، آخر کو انہیں کیا پتہ چلا کہ ایک جی ہمارے پاس ایٹم ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے، نیوران ہے جو چکر لگا رہے ہیں، کبھی ایسے چکر لگا رہے ہیں، کبھی ایسے چکر لگا رہے ہیں، یوں کر کے چکر۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ سارا نظام کیا بنا، نیوران کا، پروٹان کا، نوفان کا، یہ بہت ساری کیا چیزیں ہیں کہ جو ایٹم کے ارد گرد کیا ہے، یوں سارے کیا چکر چل رہے ہیں سارے نظام۔ اب جب یہاں پہ بحث آئی تو یہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ جو پروٹان حرکت کر رہے ہیں، یہ کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ یہ آیا جو ہے وہ دائیں سے بائیں حرکت کریں گے، اوپر سے نیچے کریں گے، کہاں پہ حرکت کریں گے، اس آخر کہاں پہ جا کے لگیں گے؟ تو یہاں پہ ان کو کیا سمجھ نہیں آئی، ان کو اس کیوں کا جواب یہاں پہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بس یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے کوئی آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ ان کی حرکت کس طرف ہوگی، کس طرف جائے ان کی حرکت نہیں ہوگی۔ اور اس کو انہوں نے کیا نام دیا، کوانٹم میکینکس کا نام دے دیا۔ یہ آپ سرچ بھی کریں گے انشاءاللہ، یہ کوانٹم فزکس کہتے ہیں یا کوانٹم جو ہے وہ میکینکس کوانٹم میکینکس آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر، چیٹ جی پی ٹی کے اندر، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کوانٹم میکینکس ہوتا کیا ہے۔ تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پروٹان وغیرہ کی حرکت ہے اس کو ہم فائنل نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہاں پہ اس کی حرکت رکے گی، کہاں پہ یہ جائے گا، اس کا کیا وجہ پیچھے بننے کی۔ یعنی گویا کہ جب یہاں پہ وہ پہنچے تو اب ان کو علت کیا نہیں مل پائی۔ یہاں پہ ان کو نیوٹن کیا علت دے رہا تھا، لیکن یہاں پہ جب کوانٹم فزکس کا دور آیا اور ایٹم کے اندر جھانکنا شروع کیا سب نے، اب یہاں پہ جو ہے وہ ان کو علت وغیرہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور ابھی 2025 کی بات ہم کرتے ہیں، 2025 تک ابھی تک کیا پتہ نہیں چل سکا۔ لہٰذا کوانٹم فزکس کو جب آپ سرچ کریں گے جی کوانٹم فزکس کیا ہوتی ہے، آپ ہمیں مثال سے سمجھائیں، تو وہ عام طور پہ جو مثالیں نیٹ وغیرہ پہ چل رہی ہیں تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ایک ڈبہ ہے، ایک باکس ہے، اس باکس کے اندر کیا ہے، ایک بلی ہے، ٹھیک ہے، اور دو کھانے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک جو کھانا ہے وہ زہریلا ہے، ایک جو ہے وہ زہریلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ باکس کو کہتے ہیں بند ہے، تو باکس بند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ بلی جو ہے وہ زہریلا کھانا کھائے گی یا جو ہے وہ دوسرے والا کھانا کھائے گی جو زہریلا نہیں ہے؟ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ زہریلا کھا لے، ممکن ہے کہ وہ دوسرا کھا لے۔ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ابھی سے کہ بلی وہ کیا کرے گی، کچھ پتہ نہیں ہے جب تک کہ آپ وہ ڈبہ کھولیں نہیں۔ جب کھول کے آپ دیکھیں گے اور وہاں سے آپ جیسے ہی دیکھیں گے تو بلی جو کھائے گی وہی کیا ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ تو اس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بند ڈبے میں ایک بلی کے متعلق ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سے کھانے کی طرف جائے گی، اسی طریقے سے جو پروٹان کا چکر ہے، ایٹم کے جو ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، ان کے متعلق بھی جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا فل آئیڈیا نہیں ہے، مکمل طور پہ یہ بات ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کیا رکھی، انہوں نے کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھی، اور کوانٹم فزکس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ فقط ہم کس کی بات کریں گے، احتمالات کی بات کریں گے، احتمالات بس، کہ ممکن ہے کہ یہ جو بلی ہے وہ زہر کھا لے، ممکن ہے کہ زہر نہ کھائے، ممکن ہے کہ یہ پروٹان حرکت کر کے وہاں چلا جائے، یہ پروٹان حرکت کر کے وہاں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں آپ کیا ہے، یہ امکان ہے نا، امکان کیا رہے گا یہاں پہ، جس طرح ہم کیا کہتے ہیں امکان اور وجوب میں کی بحث کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ امکان میں ہر چیز کیا رہے گی، ممکن رہے گی۔ اب اس کی ممکن کی وجہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ وجہ ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بغیر وجہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوانٹم میکینکس کی وہ کیا مثال دیتے ہیں، کوانٹم میکینکس کی یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک پردہ بنائیں، ٹھیک ہے، پردے کے اندر کیا ہے بہت سارے سوراخ ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے الیکٹران آپ کے پاس ہوں، وہ آپ پھینکیں، آپ یعنی جالی ایک لگی ہوئی ہے، الیکٹران آپ کو اس کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اب کون سا جو الیکٹران ہے وہ کون سے سوراخ سے کراس کرے گا، کہتے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا۔ اب جو بھی کراس کر جائے پہلے، ممکن ہے نا، امکان ہے، امکان میں ہم کیا کہیں گے کہ امکان میں کسی بھی سوراخ سے کراس کر جائے، تو آپ اس کے لیے علت کی آپ کیوں بات پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بھی اس نے اس سوراخ سے کیوں کراس کیا، اس سے کیوں نہیں کراس کیا، اس کی علت بتاؤ، اس کی علت بتاؤ۔ کہتے ہیں اس علت کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ امکان ہے، امکان کے اندر کیا ہے،
अपनी इल्तें होंगी। आप इसके पीछे नहीं कह सकते कि जी मैंने जो है वो फेंके थे और इसके पीछे कोई एक मावराई इल्लत थी कि जिसने कुछ इलेक्ट्रॉन को मजबूर किया कि वो इस सुराख से चले जाएं, इस सुराख से ना चले जाएं। कहते हैं ऐसा नहीं है, इत्तेफाक है। इत्तेफाकन क्या हुआ कि आपका तुक्का लग गया, वो उस सुराख से चला गया। तो लिहाजा जी जैसे इत्तेफाक है ना, ऐसे कायनात भी क्या इत्तेफाक है। तो उन्होंने क्या कहा कि लिहाजा हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो भी इम्कान होता है, इम्कान में आप क्या बात करते हैं, इत्तेफाक की आप बात करते हैं। इत्तेफाकन ऐसा हो जाएगा, इम्कान के अंदर आप वजूब की बहस नहीं करेंगे। यानी इम्कान के हम क्या कहते थे कि इम्कान के पीछे क्या होना चाहिए, वाजिबुल वजूद होना चाहिए। कहते हैं वाजिबुल वजूद नहीं, ये फकत क्या इत्तेफाक ही होगा बस, ठीक है। यानी वो हम जैसे मिसाल है कि मैं कंकरियां फेंक रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन सी कहां पे लगेगी, ठीक है। अगरचे न्यूटन वहां पे बता देगा कि कंकरी कहां पे जाएंगी और वो आपको पूरा नोट करके बता देगा कि ये कंकरी वहां पे क्यों गई है, वहां पे क्यों नहीं गई। लेकिन जब बात किसकी आएगी, क्वांटम फिजिक्स की आएगी, छोटे एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बहस आएगी, उनकी हरकत की जब बहस आएगी, वहां पे न्यूटन भी नहीं बता सकता। वहां पे तो वो कैसे कहते हैं कि हम थोड़ी सी रोशनी डाल के देखते हैं, वो फौरन अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, तो और मजीद तरीके से देखते हैं और जगह चेंज कर लेते हैं। तो लिहाजा ये चीज आप क्या खुद सर्च करके आए क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स क्या चीज है, तो आपको वहां पे चीज वाज़ेह तौर पे बतलाई जाएगी। यानी एक एक मिनट की, दो दो मिनट की वीडियो है, उर्दू में वीडियोज हैं, वो सारी क्या इस चीज को समझाते हैं। तो खुलासा कलाम क्या हुआ कि वो कहते हैं कि ये जो आप कहते हैं ना कि जो भी चीज मुमकिन है, जो भी चीज मुमकिन तौर पे हो रही है, उसके पीछे इल्लत क्या वाजिबुल वजूद की होनी चाहिए। वो कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, उसके पीछे क्या होगा, इत्तेफाक होगा, बस इत्तेफाकन ये काम हो गया। अब इत्तेफाक की इल्लत नहीं हुआ करती, वो कहते हैं इत्तेफाक की कोई इल्लत नहीं हुआ करती, इत्तेफाकन हो गया तो हो गया, बात खत्म होगी, ठीक है। लिहाजा उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कोई वाजिबुल वजूद मावराई इल्लत आपके पास नहीं रहेगी और सारी चीजें क्या हो रही हैं, इत्तेफाकन हो रही हैं, वाज़ेह इंशाल्लाह। तो इसी वजह से क्या कहते हैं कि अभी जो मौजूदा क्वांटम फिजिक्स चल रही है, क्लासिकल फिजिक्स का दौर खत्म हो गया, जहां पे आप इल्लत और मालूल की बात करते थे और हर चीज के पीछे क्या होती थी, इल्लत होती थी। अभी जो साइंस बात कर रही है क्वांटम फिजिक्स में आके, वो कहती है कि इल्लत और मालूल का दौर भी खत्म हो गया, ठीक है। अभी दौर किसका चल रहा है, इत्तेफाक का चल रहा है, इम्कानात का चल रहा है, बस इल्लत और मालूल को कोई बहस आप नहीं करेंगे। ये सारा उनका क्या होगा, शुबह होगा। इस शुबे का जवाब हम कहां से देंगे, फलसफा से जवाब देंगे कि फलसफा क्या कहेगा कि ठीक है आपको इल्लत पता नहीं चल रही, आपको इल्लत का पता ना चलना ये इस बात की कब से दलील बन गया कि इसके पीछे कोई इल्लत नहीं है और सारे के सारे क्या है, इसके पीछे इत्तेफाक है, ठीक है। फलसफा उनको ये कहेगा। वो कहेंगे अच्छा इल्लत है तो दिखाओ, फिर वो इसी भी डट जाएंगे ना, वो कहेंगे इल्लत है तो दिखाओ, साबित करो। हम क्या कहेंगे कि हम इल्लत नहीं दिखा सकते आपको, हमारा मौजू फिजिक्स नहीं है, हमारा मौजूद एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, हमारा मौजू फलसफा है। हम आपको एक अकली कानून दे सकते हैं कि अकली कानून क्या है कि कोई हरकत भी बगैर उसके इल्लत के नहीं हो सकती। अगर ये प्रोटॉन हरकत करके किसी जगह पे जा रहा है, ये हरकत पैदा कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई इल्लत होगी। अब वो हम क्या कहते हैं, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने इसे मुसख्खर किया है, ठीक है। अल्लाह ने हर चीज को मुसख्खर किया, उसका अल्लाह ने निजाम बनाया। अल्लाह ने जब निजाम बनाया तो अल्लाह ने उसके अंदर ये चीज रखी है। तो अगर आप फर्ज करें एक और मादी इल्लत तक पहुंच भी जाए तो उसकी इल्लत के पीछे आप फिर बहस शुरू कर देंगे। इस तरह बहस करते जाएंगे तो आखिर पे आपको रुकना पड़ेगा, आखिर पे आके आपको हाथ उठाने पड़ेंगे कि भाई ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या था, तबीयत और कुदरत को देखना था, फिजिकल हमारा टॉपिक था, मेटाफिजिकल हमारा टॉपिक ही नहीं है। तो लिहाजा अभी जो फिजिक्स और साइंस के जो सही लोग हैं वो वाज़ेह तौर पे कह देते हैं कि ये जो आप बहस करते हैं वाजिबुल वजूद की कि मावराई एक ताकत है और एक ऐसा वजूद है कि जो मुजर्रद, तो कहते हैं हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा मौजू नहीं है। लिहाजा वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि आप लोग जो है वो फ्रॉड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो ये नहीं कहते। कहते हैं हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मौजू नहीं है। जैसे कोई आपसे जो है वो मेडिकल का सवाल पूछे कि जी ये दिल का ऑपरेशन कैसे होगा, गुर्दे का कैसा होगा, तो आप क्या कहते हैं, ये मेरा मौजू नहीं है भाई, ठीक है। तो अब ये तो आप नहीं कह रहे कि जो दिल का ऑपरेशन कर रहे हैं, गुर्दे का ऑपरेशन कर रहे हैं, सारे वो गलत कर रहे हैं, ये तो आप नहीं कह रहे। तो इसी तरीके से जो साइंसदान हैं, जो माकूल लोग हैं, वो यही कहते हैं कि हमारा ये मौजू नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आपको जो फलसफा है वो गलत है, ठीक है। फलसफा आपका ठीक कह रहा है कि हर चीज के पीछे क्या होगी, इल्लत होगी, इल्लत क्या होगी, मावराई होगी। मावरा के पीछे हम जा नहीं सकते क्योंकि फिजिक्स किसके ऊपर खड़ी हुई है, तबीयत और कुदरत के ऊपर खड़ी हुई है। इसने किसके ऊपर जाना है, फिजिकल के ऊपर जाना है। तो मेटाफिजिकल हमारा मौजू ही नहीं है। तो खुलासा कलाम क्या हुआ कि ये जो शुबा की बुनियाद है ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रखी गई है, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर रखी गई है, कि जिसका आजकल जो जदीद नजरिया जो आ रहा है हमारे सामने
کہ علت اور معلول کی کوئی بات نہیں ہوتی, چیزیں کیا اتفاقاً ہو جایا کرتی ہیں. اب اتفاقاً ہو جائیں تو آپ اس کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں کہ اس کے پیچھے یہ علت کیا ہو گیا, آپ کے اتفاقاً ہو گئی ہے, بس ہو رہا ہے تو کام کے آگے جلانے دو. لیکن فلسفہ والے کہیں گے کہ نہیں, ایسے کام نہیں چلے گا, ہم آپ کو منوا کے رہیں گے کہ پیچھے کوئی ایسا خالق ہے, پیچھے کوئی ایسی قدرت ہے کہ جس تک آپ آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا چاہ رہے نا, وہ پیچھے کی قدرت کھڑی ہوئی ہے. واضح انشاءاللہ. شبہۃ الرابعہ جواز و تفسیر الامکان بعلن المادیہ. شبہ رابعہ کیا کہتا ہے کہ ہم امکان کی تفسیر کر سکتے ہیں. کس بات سے امکان کی تفسیر کریں؟ کہ بہت ساری مادی علتیں ہیں, مادی علتیں ہیں, بس ہمیں غیر مادی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الذین طرحوا شبہۃ السابقہ ارادوا نفی العلت من اساسها, جنہوں نے گزشتہ شبہ مطرح کیا تھا, یہ جو تھے ڈیوڈ لوگ تھے, ڈیوڈ ہیوم جیسے لوگ, ان کا ارادہ کیا تھا کہ وہ علیت کی نفی کر دیں بنیاد سے, والتی ولا سیما التی تعد من سنخ الماورائیات, خصوصاً اس علت کی وہ نفی کر دیں کہ جو ماورا ہے, ماورا کی کیٹیگری سے ہے, یعنی میٹا فزیکل ہے. وہ اس بات انہا ناشئۃ من طبیعت الاشیاء فحسب, اور ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ قدرتی جو چیزیں ہیں نا, طبیعت الاشیاء, یہ اشیاء کی نیچر ہے, بس یہ اشیاء کی نیچر ہے, قدرت ہے, اسی طریقے سے ہے بس, اور مزید آپ بحث نہ کریں. اذ قصد من ذالک, انہوں نے اس سے کیا قصد اور ارادہ کیا تھا کہ نفی حاجت الکائنات المطلقہ الی العلہ, کہ یہ جو مطلق کائنات ہے اس کی علت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہذا شبہ, لیکن یہ جو ابھی شبہ رابع ہے, لا تنفی مبدا العلیہ من اساس, یہ علت کی جو بنیاد ہے وہ بیس سے ختم نہیں کرتا, بل قیدتہ بشؤون المادیہ فقط, بلکہ وہ علت کو مقید کرتا ہے شؤون مادیہ کے ساتھ, کہ فقط مادی چیز میں کیا ہے, مادہ کی علت آپ کو مادی ملے گی. فی عین انکارها لعالم الماورایات, اور ساتھ ساتھ وہ بالکل انکار کر دیتا ہے ایک ایسی عالم کا کہ جو ماورائی ہے, میٹا فزیکل کی دنیا کا وہ انکار کر دیتا ہے. وکل ما یرتبط بہ وما فی ذلک نظام علی, اور جو بھی ماورائی چیز کے ساتھ مرتبط ہے اور جن کے اندر کیا آ جاتا ہے, خود نظام علی آ جاتا ہے, کہ ماورا کیا بنتی ہے, علت بنتی ہے, یعنی واجب الوجود جو علت ہم کہتے ہیں اس کا بھی وہ کیا کر دیتا ہے, انکار کر دیتا ہے. بعبارت اخری, بالفاظ ذکر, الذین طرحوا هذه الشبہۃ, جنہوں نے اس شبہ کو مطرح کیا ہے, یقیدون مبدا العلیہ بالمادیات, وہ علت کی بنیاد مادیات کو قرار دیتے ہیں. وینسبون النظم الموجود فی هذا العالم الی علل مادیہ, اور وہ جو اس کائنات میں نظام موجود ہے اس کو وہ کس کی طرف نسبت دیتے ہیں, اللہ کی طرف نسبت نہیں دیتے, وہ نسبت دیتے ہیں کہ اس کی مادی علتیں موجود ہیں, موجودۃ فی مناشۃ منہ, کہ وہی علتیں ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں اور اسی کے اندر علتیں کیا بن رہی ہیں, خود ہی یہ چیز کیا بن رہی ہے, علت بن رہی ہے اس کے اندر. فی الحین ذات ہی ینفون حاجت الکائنات الی علت ماورائیہ مجردہ, اور وہ اسی وقت انکار کر دیتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک ایسی علت کی ضرورت ہے جو ماورائی اور مجرد ہو, وہ کہتے ہیں انکار کر دیتے ہیں. اور ومن ثم, اسی وجہ سے وہ کیا کر دیتے ہیں, ینکرون وجود الہ للکون, وہ اس کائنات کے الہ کا بھی کیا کر دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو مادی علتیں ہیں, یہ جو کائنات کا نظام ہے جو نیوٹن نے کیا پیش کیا تھا فزیکل کا, کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اور وجہ جو اس نے ہمیں بیان کی تھی وہی وجہ ہے, اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں ہے. وقد بالغ بعض المادیین فی هذا النظریہ لدرجۃ, اور بعض جو مادی سائنسدان ہیں انہوں نے اس نظریے میں اتنا مبالغہ کیا, لدرجۃ, اتنا مبالغہ کیا کہ انہم اعتبروا الاعتقاد بوجود عالم المجردات, کہ جو بندہ بھی اعتقاد اور یقین رکھتا ہے ایسے عالم پہ جو مجردات کا ہے, اور وہ نسبت الخلقت الی قدرت الماورائیہ, اور وہ خلقت کی نسبت دیتا ہے ایک ایسی قدرت کی طرف جو انہیں نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے اس اعتقاد کو کیا کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو اعتقاد ہے یہ کیا ہے, امرن منافیا للعقل, یہ اعتقاد آپ کا عقل کے منافی ہے, عقل کی بھی منافی ہے اور منطق کی بھی منافی ہے. میرے خیال میں یہاں پہ چارجنگ ختم ہو گئی, اس کی لائٹ آن ہے, وہ سیل پڑے میں نہیں ہے, اس کے وہ چارجنگ والے نظام بنے نا, ایسے تو سیل آپ کے چلتے رہیں گے. ومن جملۃ ما ذکروہ فی نقد برہان الامکان والوجوب بہدف اثبات صدق شبہۃ ما یلی. اب یہ وہی بات آ رہی ہے کس کے, یہ کوانٹم فزکس کی بات آ رہی ہے.
وہ چیزیں کہ جو انہوں نے ذکر کی ہیں فی نقد برہان الامکان والوجوب، کہ ہم امکان اور وجوب کا جو برہان ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے کہ ہر ممکن کے لیے واجب الوجود کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہدف ان کا کیا تھا کہ اس بات صدق کے شبہ تھے کہ اپنے وہ شبہ کو سچ ثابت کریں، تو ان کے یہ جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ سارا کیا ہے، مصنف ایک ویب سائٹ سے ان کا پورا جو ایک اقتباس ہے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ اقتباس ہے کہ الوجود الذی تتصف ذاتہ بالامکان لا بالوجود، کہ وہ وجود کے جو بذاتی امکان کے ساتھ متصف ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ممکن ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیس من اللازم لو، اس کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہوتی کہ ان یکون محتاجا الی عامل خارجی، کہ اس کے لیے کیا ہو، خارج سے کوئی علت ہو، خارج سے کوئی اس کے لیے عامل ہو، یہ چیز ضروری نہیں ہوتی۔ ومن ادعى ذلك، اور جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ممکن الوجود کے وجود آنے کے لیے ممکن سے ہٹ کے واجب الوجود کی علت کی ضرورت پڑتی ہے، جو بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے لم یقم ای برہان لاثبات کلامی، وہ کوئی برہان قائم نہیں کرتا اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لیے۔ مثال علی ذالک، اس کے اوپر ہم کیا مثال دیتے ہیں کہ تلک الانظمہ، یہ جو کائنات ہے، سارا نظام ہے، التی یمکن البت بعدمہا، کہ جس کے اوپر ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات موجود نہیں ہے، نظرا لصغر حجمہا، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا حجم بہت زیادہ چھوٹا ہے، یعنی پوری زمین کو دیکھیں تو انتہائی کیا چھوٹی ہے کائنات کے اندر، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا تو وجود کچھ بھی نہیں ہے۔ فَلَوْ افترضنا، اگر ہم یہاں پہ یہ فرض کریں، یعنی کائنات کو ہم کیا فرض کریں، ایک ایٹم کی جگہ فرض کریں کہ بہت ہی چھوٹا کیا اس کا حجم ہے، یہ اس طرح کی کائنات نہیں ہے بڑی۔ فَلَوْ افترضنا، ہم یہ فرض کریں کہ اننا قذفنا بالاکترون، کہ ہم نے جو ہے نا الیکٹرون جو ہیں، الیکٹرون، ٹھیک ہے، الیکٹرون جو ہے وہ قذفنا پھینکیں، نحو ستارۃ النافذہ، ایک نافذہ جو ہے، ٹھیک ہے، ایک کھڑکی ہے، اس کے اوپر ایک پردہ لگا ہوا ہے جالیوں والا، وہاں پہ ہم نے کیا الیکٹرون پھینکے، بکل تاکید لا یمکننا، یہ تو بات واضح ہے مکمل کہ لا یمکننا تحدید محل ارتطام بہا، کہ ہمارے لیے محل ارتطام جہاں پہ وہ لگیں گے، ٹھیک ہے، محل ارتطام، ان الیکٹرون کا محل ارتطام کیا ہوگا، وہ کہاں سے گھس کے جائیں گے، ونفوذ الی الجانب الاخر، اور وہ محل کون سا ہوگا کہ جس سوراخ کے اندر سے وہ جا کے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں لا یمکننا تحدید، ہمارے لیے اس کو معین کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب بات کیا ہے، وہ کلاسیکل فزکس کی نہیں ہو رہی، بات کس کی ہو رہی ہے، ایٹم کی ہو رہی ہے، الیکٹرون کی ہو رہی ہے۔ بل ہناک الکثیر من نقاط الارتطام المحتملہ، بلکہ یہاں پہ کیا ہے، ایسے نقاط ارتطام ہیں کہ جو محتمل ہیں، یعنی وہ جو لگنے کے بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جن کا احتمال رہے گا، امکان رہے گا کہ اس سوراخ میں بھی لگ سکتا ہے، اس میں بھی لگ سکتا ہے، اور جگہ بھی لگ سکتے ہیں۔ ولا يمكن ترجیح ای منہما مطلقا، اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو کیا ترجیح دیں، آپ کہیں کہ یہ اس سوراخ میں جائے گا، اس میں نہیں جائے گا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کیسے اس کی دقت کر سکتے ہیں۔ وحتی لفسردنا نقطۃ معینۃ للارتطام، حتیٰ کہ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ ایک معین نقطہ ہے کہ جس کے اندر وہ جا کے چلا جائے گا الیکٹرون، فما الذی یحدث ہنا، تو پھر کیا ہو گیا اگر اس کے اندر چلا گیا، فقد حدث امر لا ضرورت له، ایک ایسا امر آ گیا کہ جو ضروری نہیں تھا کہ وہ اسی نقطے میں جائے، ممکن تھا اس کے اندر جانا۔ ولیس هنا ای عامل قد جعله ارجى من غیره، اور اس نقطے میں جانے کے لیے کوئی ایسا عامل اس کے پاس نہیں ہے کہ جو اس کو ارجح قرار دے من غیره، کہ اس نقطے کے اندر آنا اس کا زیادہ راجح تھا غیر کی نسبت سے، کہتے ہیں اس کی کوئی علت نہیں ہے، اس کے اندر چلا گیا تو اسے آپ کیا کہتے ہیں، تکے لگانا، کہ تکا لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ان کے بڑے فلاسفر ہیں، ان کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات بناتے ہوئے تکے نہیں لگا رہا، جیسے تاش کے اوپر آپ تکے چیزیں پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی تکے بازی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تکا لگ گیا، پھر ٹھیک ہے، آپ نے پھینکے تو کسی ایک سوراخ میں جانا تھا، اس نے چلا گیا، ایک سوراخ ایک معین میں چلا گیا، پھر کیا ہو گیا، اس کے لیے آپ یہ تلاش کریں گے کہ بھی اسی میں کیوں گیا، دوسری جگہ پہ کیوں نہیں گیا، کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اس وجہ ضرورت نہیں ہے، وگرنہ عقل تو کیا کہتی ہے بھی اگر اس جگہ پہ جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی پیچھے علت تو ہوگی نا۔ اذن تحول الامکان الی واقع، تو پس کیا ہوا، یہ جو امکان آپ کو تھا ایک پاسبل اور ممکن چیز سے، یہ جب واقع کی طرف کنورٹ ہوئی، لا یقتضی بالضرورہ، امکان کا وجود کی طرف آنا یہ بالضرورت تقاضا نہیں کرتا کہ وجود عامل خارجی، کہ اس کی خارجی کوئی کیا ہونی چاہیے، علت ہونی چاہیے، کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی ھذا الاساس، اور اس بنیاد پہ یفند برہان الامکان والوجوب، کہ امکان اور وجود کا جو برہان ہے اسے کیا کر دیا جاتا ہے، باطل کر دیا جاتا ہے۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے لا یمکن استنتاج وجود واجب الوجود علی اساسہ،
کہ خود آپ یہ نتیجہ بھی نہیں نکال سکتے کہ ایک ایسا وجود ہونا ضروری ہے کہ جو واجب الوجود ہو. ٹھیک ہے, تو اس ساری گفتگو سے آپ کو یہی سمجھ آئے گا کہ جس طریقے سے وہ آپس میں جو ہے وہ بنٹے وغیرہ پھینکتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں پہ جائے گا. ٹھیک ہے, بنٹے وغیرہ جو کھیلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہندوستان والے کیا بنٹے کہتے ہیں, کنچے. ہاں کنچے, کنچے جو کھیلتے رہتے ہیں. ہاں, کنچے ایسے پھینکے تو کتنے جائیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ نہیں پتا نا. تو جیسے ان کو وہ نہیں پتا تو وہ کہتے ہیں خالق کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ ابھی جو ہے دھماکہ کرنے جا رہے ہیں بگ بینگ کا, تو اسے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز کیا بنے گی, کیونکہ وہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں چیز نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا, تحلیل الشبہۃ و نقضھا, اس شبہ کو جو ہے وہ تحلیل کرتے ہیں اور اس کو کیا نقص کرتے ہیں. للرد علی الشبہۃ المذکورہ نقول. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ پڑھ لیں, تھوڑا صبر کریں, حوصلہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ توجہ بحال رکھیں گے اپنے. ایک دفعہ درود پڑھیں توفیقات کے بحالی کے لیے. مبدأ العلیت یعد من الاصول الثابتہ فی الفلسفہ الاسلامیہ, جو علیت کی بنیاد اور بیس ہے یہ ان اصولوں میں سے ہے کہ جو فلسفہ اسلامی میں ثابت ہے کہ بھئی علت کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا. ولا سیما شیعہ, خصوصاً جو شیعوں کا فلسفہ ہے ان کے اندر تو دقیق طریقے سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے. وہذا یعنی, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کل ظاہر طبیعیت فی الکون, کہ جو بھی اس کون میں طبیعت ہے, فزکس ہے, فزیکل جو بھی چیزیں ہیں, لابد ان تکون ناشئتاً, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہوں, ایک ایسی علت کے ساتھ جو علت طبیعی ہو اور اس کی تتناسب ما شان ہے, اس کی شان کے ساتھ کیا مناسب ہو. هذا القاعدہ فی الحقیقہ عبارت, یہ قاعدہ حقیقت میں عبارت ہے کس بات سے, کہ عن نظام کونی, کہ ایک ایسا نظام کائنات میں ہے, اقرہ اللہ تعالیٰ, کہ جسے اللہ نے بنایا ہے, لادارت شؤون الخلقت, تاکہ اس خلقت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے چلتے رہیں. لذالک فإن العلم تجربی الحدیث, اسی وجہ سے جو علم تجربہ ہے, ایکسپیریمنٹ جو نئی سائنس ہے, عاجز, وہ عاجز آ جاتی ہے کہ ان استکشاف مقنون نظام العلیت و کیفیت التحکم بھی فی عالم طبیعہ, کہ وہ کشف کرے اس چھپے ہوئے راز کو کہ اس کے پیچھے علت کا کون سا نظام ہے اور کس طریقے سے یہ چیزیں کام کر رہی ہیں, کس طریقے سے ان کے اندر حرکت آ رہی ہے, وہ ابھی تک کیا ہے عاجز ہے. 2025 کی بات ہم کر رہے ہیں, تو کوانٹم فزکس کی بنیاد کیا ہے, یہ کوانٹم فزکس کا دور چل رہا ہے, تو ابھی تک وہ کیا اسی چیز سے عاجز ہیں. وَقَضَا هُوَ الْحَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُلْحِدِينَ, اور یہی حال ہے ان ملحدین کی نسبت سے کہ الذین ينکرون وجود بار عظیم, کہ جو بہت بڑا جو خالق ہے اس کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں. اذ ان الہادہم, کیونکہ جو ان کا الہاد ہے, یوسد الباب علیہم, اور ان کے اوپر دروازے بند کر رکھے ہوئے ہیں, ویحول بینہم وبین معرفت الحقائق الکونیہ المضلہ, اور ان کے درمیان حائل ہو رہا ہے, ان کے درمیان اور جو کائنات کے حقائق ہیں المضلہ, حیران کن حقائق ہیں, ان کے درمیان کیا ہے, یہ چیز حائل ہو رہی ہے. اب یہاں سے انہیں کس کی طرف پہنچنا چاہیے, ایک خالق کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیسے ہو رہی ہیں. جب ان کو پتہ نہیں چل رہا, اتنا عرصہ گزر گیا, ایکسپیریمنٹ تجربات ہو رہے ہیں, نہیں پتہ چل رہا, تو وہ مان لیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے, ایک بڑی طاقت ہے جو ماورائی طاقت ہے. لیکن یہاں پہ جو ان کا الہاد ہے وہ معنی بن جاتا ہے کہ وہ پھر اس کی طرف کیا نہیں آ پاتے. لقد اکد القرآن الکریم والاحادیث المبارکہ, قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ علی وجود ارتباط وطید, کہ مضبوط کیا ہے یہاں پہ ربط موجود ہے, بین جمیع ظواہر طبیعہ, جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں ان کے درمیان ایک مضبوط ربط موجود ہے, وہ ظواہر طبیعہ کے التی تقتنف الحیات البشریہ, کے جو انسانی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. اذ ہناک صلۃ فضائیہ و غیبیہ, کیونکہ یہاں پہ ایک ربط ہے, چاہے وہ فزیکل ربط آپ لے لیں یا غیبی ربط یعنی میٹا فزیکل لے لیں, بین حرکت الریا والسحاب, کی جو ہوائیں حرکت کرتی ہیں, یہ بادل بنتے ہیں, بارشیں آتی ہیں, زراعت اگتی ہے. تو قرآن مجید کی آیات کے ہیں اس نظام کو واضح طور پہ بیان کر رہی ہیں کہ کوئی چیز بھی اتفاقاً اور صدفتاً نہیں ہوتی. جیسے یہ آیات ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, کہ وہی ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بچھونا بچھایا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, اور آسمان سے پانی نازل کیا, فاخرج به من الثمرات, اب پانی سبب بنا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے پھل نکالے, اور پھل سبب بنے کہ رزقا لکم, تمہارے لیے رزق بن گئے. فلا تجعلوا للہ اندادا, پس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ, وانتم تعلمون, جبکہ تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے.
अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही है कि जिसने ज़मीन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। व अनज़ल मिनस समाई माअन, और आसमान से पानी को नाज़िल किया। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, इसी पानी के सबब से समरात और फल निकाले जो कि तुम्हारे लिए रिज़्क़ हैं। वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्का, और उसी ने क्या है इस कश्ती को तुम्हारे लिए क्या है मुसख़्ख़र किया, ताकि वो लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्रिही, ताकि उसी के अमर से, उसी का जो निज़ाम है उसी के निज़ाम के तहत वो चल सके समंदर में। वसख़्ख़र लकुमुल अनहार, ये जो दिन है इसने अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र किए। वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मरा दाइबैन, और सूरज और चांद को दाइबैन चलते हुए, ये चलते हुए, इनको चलता हुआ किसने बनाया है? अल्लाह ने मुसख़्ख़र किया है। जी हाँ माजरत, सख़र लकुमुल नहार दरिया, आसन तो अगर नहार में पड़ा था। वसख़्ख़र लकुमुल नहार यानी जो नहरें हैं, दरिया हैं, वो उसने क्या तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र किए। और उसने क्या है शम्स और कमर दाइबैन चलते हुए तुम्हारे लिए क्या मुसख़्ख़र किए। वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन नहार, ये आ गई नहार यहाँ पे आ गई, और रात और दिन क्या उसने तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र किए। मुसख़्ख़र करने का क्या मतलब है कि इसके पीछे जो इल्लत मावरई है वो अल्लाह की कुदरत है, ठीक है। यानी अगर आप इसमें सर्च भी कर लें तो पीछे कौन सी जात है कि वो अल्लाह की जात है कि वल्लज़ी युरसिल रियाह बुशरन, वही जात है कि जो हवाओं को भेजता है बशारत देने के लिए। बैन यदे रहमत, अपनी रहमत के आगे आगे, रहमत के आगे आगे उसकी हवाएं चलती हैं बशारत के लिए। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ाला, अक़ल्लत क्या उठा लेना, हत्ता कि वो हवाएं जब उठा लेती हैं ऐसे बादलों को जो सिक़ाल भारी होते हैं। भारी बादल कौन से होते हैं? जिनके अंदर बारिश होती है। जब उनको उठा लेते हैं तो सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन, तो हम इनको चला देते हैं। सुक़ना, हम इन बादलों को चला देते हैं एक ऐसे शहर की तरफ कि जो बंजर है। फ़अनज़लना बिही अलमा, और इसी के जरिए हम वहाँ पे फिर पानी नाज़िल करते हैं। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, और वहाँ से फिर सारे क्या निकालते हैं? समरात निकालते हैं। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, और इसी तरीके से हम जो मुर्दे हैं उनको भी निकालेंगे। यानी ये सारे फिजिक्स के कानून क्या है, न्यूटन से पहले अल्लाह ताला उनको बता रहा है, ये जो है फिजिक्स हमारी फिजिक्स है। अब इसी तरीके से क्या है हम मुर्दों को भी निकालेंगे ताकि तुम क्या है नसीहत हासिल कर सको। और वमिन आयात, और उसी की निशानी में से क्या है कि अयुरसिल रियाह मुबश्शिरातन, के वो हवाओं को भेजता है बशारत देने के लिए। वलियुज़ीक़कुम मिन रहमती, ताकि अपनी रहमत तुम तक पहुंचाए। वलितजरियल फुल्कु बिअमरी, ताकि कश्ती उसी के अमर से चले। वलितब्तगु मिन फ़ज़लिही, ताकि तुम उसके फजल से हासिल करो, और ताकि तुम क्या शुक्रगुजार बन जाओ। एक बस ये हदीस पढ़ के बात खत्म होगी। वल अहादीसुल मरविया अला हाज़ा सईद कसीरा, इस फिजिक्स के ऊपर अगर आप हदीस लेकर आए वो तो बहुत ज्यादा है। नज़कुरु मिन्हा हाज़ल हदीस, फ़कत हम ये हदीस जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से उसे हम नकल करते हैं। अब अल्लाहु अन यजरिल अशिया इल्ला बिल अस्बाब, इमाम ने कानून दे दिया इल्लत और मालूल का, कि अल्लाह ने इस बात का इनकार कर दिया है कि चीजें जारी हों मगर किसके साथ जारी होंगी? असबाब के साथ। यानी निज़ाम क्या रखा? असबाब का रखा, कोई इत्तेफाक का निज़ाम नहीं रखा। इल्म भी क्या है? सबब के तहत है। इत्तेफाक का मुझे कुछ भी क्या है नहीं मिलने वाला, ठीक है। फजार लिकुल्ल शैइन सबबन, हर चीज के लिए क्या एक न एक सबब करार दिया। वजार लिकुल्ल सबबिन शरहन, और हर सबब के लिए शर को करार दिया, और हर शर के लिए एक चाबी करार दी। वजार लिकुल्ल मिफ्तान इल्मन, और हर चाबी के लिए इल्म करार दिया। वजार लिकुल्ल इल्मिन बाबन नातिक़न, और हर इल्म के लिए एक ऐसा बाब करार दिया जो बोलने वाला है। मन आरिफहु, जो इस बाब को पहचान ले तो वो अल्लाह को पहचान लेता है, और जो इस बाब का इनकार कर दे वो अल्लाह का इनकार कर देता है। ज़ालिका रसूलुल्लाह व नहनु, ये बाब इल्म कौन है? ये हम और रसूल खुदा हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।